میرے مالی حالات کچھ سال سے خراب چل رہے ہیں, دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ حالات بہتر کرے. دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ آپ کے حالات بہتر کرے, قرضہ اتار دے آپ کا. یہ سوال ایک آخری پڑھ لیتا ہوں, پھر ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے کروں گا. جو میرے سے اتوار کو لوگوں کی ملاقاتیں بہت ہوتی ہیں, مجھے بہت کچھ لوگوں سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے, تو میں پھر سوچتا ہوں کہ یہ بات میں لوگوں سے شیئر کروں گا, اپنے تجربے وہ بھی شیئر کرنے والا ہوں آپ سے. مفتی صاحب, میں جب قضاء حاجت سے فارغ ہو کر اٹھ رہا ہوتا ہوں تو کچھ قطرے ہمیشہ گر کر کپڑوں پر لگ جاتے ہیں, سو مجھے بار بار کپڑے بدلنے پڑتے ہیں. ٹیشو پیپر جیب میں رکھا کریں اور جگہ کو سکھا لیں, پھر بھی اگر کوئی ایک آدھ قطرہ نکل آئے تو اندازے سے شلوار کا وہ حصہ دھو لیں. ویسے ایک دو قطرے ویسے بھی معاف ہیں, اس کے ہوتے ہوئے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, سمجھ رہے ہیں. لیکن اگر آپ کا غالب گمانے کے پیشاب زیادہ پھیل چکا ہے تو اندازے سے شلوار تھوڑی سی دھو لیں, اندازہ بھی کافی ہے. اس کے لیے خوردبین سے مطالعہ کرنا کہ ادھر قطرہ لگا ہوگا اور باقاعدہ اس کو گوگل میپ پہ جا کے سرچ کرنا, اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے. حضرات فقہاء نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ آپ کے 2 پائنچے تھے, دونوں میں سے ایک گندا ہو گیا, ناپاک ہو گیا, خشک ہو گیا. اب آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کون سا ناپاک ہوا تھا, تو اندازے سے کوئی بھی ایک دھو دو کافی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ وہی فقہ حنفی نا صدیوں سے جو چلا آ رہا ہے. فقہاء نے بہت پہلے مسائل نمٹا دیے. پہلے حدیث سے پوچھو گے وہ اجتہاد کرنا شروع کر دے گا. قرآن حدیث میں تو اس کی وضاحت ہے ہی نہیں نا, کہاں سے لاؤ گے ایسا اجتہاد؟ پھر وہ کچھ اور بتائے گا, وہ کچھ اور بچائے گا کہ دونوں پائنچے تو وہ کہے گا, کوئی کہے گا دھو ہی نہیں, کوئی کیا کہے گا, کوئی کیا کہے گا. یہ بڑا مسائل. ہمارے تو ایک مرتب فقہ چلا آ رہا ہے. تبھی آپ حنفیوں میں یا شافیوں میں پوری دنیا میں جہاں بھی جاؤ گے 99% سیم جواب ملے گا. 1% میں ہاں جدید مسائل میں اجتہاد ہوگا, جو جدید مسائل ہے, تو 1% میں آپ کو اختلاف ملے گا. وہ بھی بسا اوقات کم علمی کی وجہ سے. وہ ریلائبل مفتی نہیں ہوتا, اس کے پاس علم کامل نہیں ہوتا. ایک چیز دیکھو جو میں لوگوں کے حالات سے دیکھتا ہوں نا, مالی تنگی, جب مرد مالی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے نا, بہت شدید ڈپریشن میں جاتا ہے. وہ بیماریوں سے اتنی ڈپریشن نہیں ہوتی جتنی مالی تنگیوں سے ہوتی ہے. لوگ مل رہے ہوتے ہیں اور پیسے نہیں ہیں, اور ایسے حالات ان کے خراب ہوتے ہیں. ابھی اللہ بچائے, ایک بندے نے خودکشی کی, بچ گیا کیونکہ وہ خاندان بڑا ہے, پیسے نہیں ہیں اور مسائل. اور جب میں ان لوگوں کی تہ میں جاتا ہوں نا, انکوائری کرتا ہوں, یہ مالی پریشانی کا سبب خود ہوتے ہیں یہ. اب آپ کے اتنے بچے ہیں, آپ جاب چھوڑ کیوں رہے ہو بھائی؟ پھر لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب کہتے ہیں اتنے بچے پیدا کرو, پیسے ویسے ہیں نہیں, بچے تو مفتی صاحب کا بیان سن کے پیدا کر دیے, پیسے نہیں ہے. اچھی بھلی جاب چھوڑ دی یہ سوچ کے کہ میں بزنس کروں گا, نہیں چلا وہ بزنس, جاب سے بھی گئے, فاقے پڑھنا شروع ہو گئے چھلانگ لگا کے, تو شکر ہے بچا لیا کسی نے, ڈوبنے کی کوشش کی, بچ گیا وہ بندہ. تو اور لوگ آتے ہیں اس طرح کے, جی یہ ہوا تھا. تو 99.9% وہ لوگ ہیں اس میں جو قدرت کی طرف سے پیسوں کا مسئلہ نہیں ہوتا, وہ ان کی اپنی کسی حماقت سے ہوتا ہے. کروڑ روپے فلاں کو دیا تھا, ڈوب گئے.